السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ محترم ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب کی شکلیں آتی ہیں ان میں سے میں نے آپ کے سامنے طوفان کے تعلق سے بات رکھی تھی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی قوم فرعون کے تعلق سے بتلایا۔ پہلے قوم نوح کا ذکر ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے جو قریب امت ہے قوم فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ قوم ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ نے انہیں کئی ایک نعمتیں عطا کی تھی۔ امت محمدیہ سے زیادہ انہیں کئی نعمتیں دی گئی تھیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوئیں کہ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ نے پوری سورت سورہ مائدہ کے نام پر رکھی۔ مائدہ کہتے کس کو ہیں؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اتنے نعمتیں دی تھی کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی اگر یہ کہتا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، جنت سے پورا دسترخوان اتر جاتا، جنت سے پورا دسترخوان اتر جاتا۔ اگر کوئی بنی اسرائیل کا قافلہ کہیں پر رکتا، اگر ان کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی، وہ یہ کہتے کہ ہمیں بادل چاہیے، اللہ رب العالمین بادلوں کو حکم دیتا کہ وہ بادل ان کے اوپر سایہ کر دے۔ یہ ایسی محبوب قوم تھی، بنی اسرائیل اللہ کی اتنی زیادہ محبوب تھی کہ ان کے اوپر اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیں۔ انہیں نہ تو محنت کرنے کی ضرورت تھی، نہ تو انہیں کد و کاوش کرنے کی ضرورت تھی، نہ انہیں پیٹ کا مسئلہ تھا، نہ تو انہیں مال کی ضرورت تھی، کچھ نہیں۔ جو ضرورتیں تھیں اللہ رب العالمین نے ان کو میسر کر دی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ پر ظلم کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں پانی کے ذریعے سے ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے انہیں سمندر کے اندر غرق کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے ایسی ہوائیں، ایسی بیماریاں ان کے اوپر نازل کی، ایسے عذابات نازل کیے۔ اگر آپ قرآن کریم کا 9واں پارہ پڑھیں، اس پورے پارے کے اندر بنی اسرائیل کے پہلے نعمتوں کو ذکر کیا گیا، پھر بعد میں عذابات ایسے اللہ نے ذکر کیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسے عذابات نازل کیے۔ علیہم الطوفان، سب سے پہلا عذاب اللہ کسی کو دیتا ہے تو طوفان دیتا ہے۔ طوفان کے ذریعے سے الٹیمیٹ مل جاتا ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر عذابات کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈی کہتے ہیں جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے منہ کی طرف لے جاتے تو وہ کھانا ٹڈی بن جاتا تھا۔ اللہ کا یہ عذاب تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، کھٹمل اللہ رب العالمین نے ان کے اندر پیدا کر دی۔ کھانے کے اندر کھٹمل پیدا ہو جاتے، پانی پینے کے لیے گلاس لیتے تو پانی خون بن جاتا تھا۔ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، اور کھانے کے لیے وہ لوگ اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لاتے تو مینڈک بن جاتے تھے۔ زفادے کہتے ہیں عربی میں مینڈک کو، ان کے برتنوں میں مینڈک نکل کر آ جاتے تھے۔ یہ کیسے عذابات اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ قصص کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ عذابات کیوں تذکرہ کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو، اور اللہ کے عذاب کو اگر سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، اللہ کی قسم ہے کبھی برائی کی طرف تمہارا دل نہیں جائے گا۔ اللہ کے عذابات کو اگر تم سامنے رکھو گے، قرآن کا مطالعہ کرو گے، اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے یہ لوگ کیوں ایسے ہیں کہ یہ لوگ آنکھیں رہنے کے باوجود بھی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور کان ہونے کے باوجود بھی اچھی باتیں سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ یہ لوگ کان ہونے کے باوجود بھی سن نہیں پاتے ہیں۔ ان کے پاس علماء دین آتے ہیں، ہم اور آپ جیسے دین کی باتیں کہنے والے، سننے والے، سنانے والے، یہ صدیوں سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں اور آپ سمجھ نہ سکے، ہماری قوم سمجھ نہ سکے، امت محمدیہ کے نام پر جینے والی یہ قوم اگر اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، اللہ کے عذابات دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کرونا کے نام پر ایک ایسا عذاب ہے، اس سے پہلے 100 صدی میں کبھی ایسا عذاب نہیں آیا، کبھی ایسی بیماری نہیں آئی، ایسی بیماری کے لوگ لمحے میں فوت ہو گئے۔
لمحے لمحے میں فوت ہو گئے، کہ جن کے اوپر یقین بھی نہیں تھا کہ یہ مرے گا، وہ صبح اٹھنے تک مر چکا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی عذاب کی شکلیں۔ اور اللہ نے کبھی قوم سبا کو اللہ نے تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کبھی طوفانوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی ہوائیں چلتی تھی کہ ان ہواؤں کی وجہ سے قوم سبا کی پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ آج بھی آپ سعودی عرب کے اندر دیکھیں گے، سعودی عرب کے دوسرے علاقے، ان علاقوں کے اندر ایسی تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں کبھی کبھی کہ پورے ریت کے تودے پورے اڑ کر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر ریت کا پہاڑ تھا بھی یا نہیں تھا۔ ابھی 8 مہینے پہلے ریاض میں ایک ایسی ہوا چلی کہ پورے علاقے میں پوری گھروں کے اندر ہوائیں پھیل گئی تھی، ہوا کی وجہ سے دھول پھیل گیا تھا۔ ایسی تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین امت کے اوپر عذابات کی شکل میں ایسے عذابات دیتا ہے تاکہ قوم جو ہے ان عذابات کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے آپ کو سدھار سکے۔ ہم اور آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسے ہی حالات ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذابات کو دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، فلاں کا نام عبد الرحمن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مسلمان تو ہیں لیکن مومن بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ مومن بننا شرط ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، کب تک؟ تب تک کہ تم لوگ مومن نہ بن جاؤ۔ مومن بننا شرط ہے، مسلمان بننا ضروری ہے، مسلمان بننے کے بعد مومن بننا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان عذابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی قوم کی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں۔ شروعات ہم اپنے گھروں سے کریں، شروعات اپنے گھروں سے کریں کہ عذابات کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ حیدرآباد والوں کو کیا معلوم تھا، اولڈ سٹی والوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ کورونا کے بعد اتنی مہاماری آنے کے باوجود کھانے کے لیے کھانا میسر نہ تھا، مالداروں کے دیے ہوئے کھانوں سے کھا کر ہم پیٹ بھر رہے تھے، اس کے بعد اللہ کا اتنا بڑا عذاب آئے گا، اتنی بڑی پکڑ آئے گی کہ پورے کے پورے گھر تباہ ہو جائیں گے، پورا اولڈ سٹی برباد ہو جائے گا اور غریب علاقے تباہ ہو جائیں گے۔ آپ افسوس کریں گے، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا۔ وجہ کیا تھی وہاں پر حیدرآباد میں چیزیں آئیں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے علاقے تھے کہ وہاں پر پانی کے علاقے تھے، اور وہ بھی ایسے جگہ جہاں پر پانی جانے کے لیے راستے چھوڑے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کو خرید کر غریب مسلمانوں کو کم داموں میں وہ زمینیں بیچ دیں، اس کے بعد مسلمان اس کے ضد میں آ گئے، حالانکہ وہ پراپرٹیز وہاں کی غلط طریقے سے خریدی گئی تھی۔ اور وہ جگہ جہاں پر پانی جانے کے لیے چھوڑا گیا تھا ان جگہوں کو بند کر کے وہاں پر جو ہے پلاٹس ڈالے گئے، پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کو بیچ دیے گئے، اور وہ ایسی چیزیں ہو جانے کے بعد پھر مسلمان جو ہے پریشان ہو گئے۔ آج پوری قوم و زیادہ سے زیادہ جو لوگ تباہ ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ 2 لاکھ سے زیادہ جانیں گئی ہیں۔ حیدرآباد کے اس حادثے میں 2 لاکھ سے زائد جانے گئے، کئی لوگ تو زخمی ہو گئے، کئی کے گھر پتہ نہیں چل رہے ہیں، کئی کے حالات ایسے بد سے بدتر کہ ان کے گھروں میں آدھے پیروں تک، ٹھکنوں تک ان کے اوپر پانی بھرا ہوا ہے، کھانے کے لیے پورا اناج چلا گیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مالدار مسلمانوں نے غریب مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر وہاں کی جگہ کو بیچ دیا، پھر اس کے بعد اس کا منافع کما کر وہ لوگ اچھی جگہ چلے گئے، اور یہاں پر جہاں پر پانی آنے کے خدشات تھے ان جگہوں کو کم داموں میں بیچ دیا گیا، اور تحقیق بعد میں آئی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے۔ آج مسلمانوں کے حالات مالی طور پر بھی برباد، اور عقائد کے طور پہ بھی برباد، اعمال کے طور پہ بھی برباد، اور سیرت کے طور پر بھی برباد، اور ہمارا کیریکٹر ایسا کیریکٹر لیس ہو چکا ہے، اللہ کی قسم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اللہ کا نبی جس نبی کو دیکھ کر کفار یہ تعجب کرتے تھے کہ یہ ہمارے مکہ کا امین آیا ہوا ہے، انت امین و صادق کہا کرتے تھے حالت کفر میں رہ کر۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی یہ بات یقین تھا کہ محمد جس بات کو مانتا ہے، محمد ایسا انسان ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے،
محمد کے ساتھیوں کو دیکھ کر دوسرے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں یہ زلزلے آ جاتے تھے کہ کیسی قوم ہے کہ ان کے پاس نہ تو قالینیں ان کے نزدیک کوئی مقام رکھتی ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز انہیں لبھا سکتی ہے، نہ تو یہ عورتوں کو دیکھ کر لبھا سکتے ہیں، نہ تو یہ مال کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں، نہ تو انہیں جاہ و جلال کا کوئی پرواہ ہے، اور نہ تو انہیں کسی اور چیز سے ان کو اپنے پاس لبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان چند پیسوں میں لٹنے کے لیے تیار، آج اب چند پیسوں میں ایمان بیچنے کے لیے تیار، اللہ کے نبی کے نام پر جھوٹے دعوے کر کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار۔ نعوذ باللہ آج ہماری مائیں بہنیں تک بھی اسلام کو بیچ کھانے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں سنبھلو، مسلمانوں یہ حالات اسی لیے آتے ہیں، اللہ کے عذابات اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ کر تم خیر القرون کی طرف لوٹ جاؤ، خیر القرون کی طرف لوٹ جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا اسلام میں جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا کامیاب ہوگے۔ شریعت کے معاملے میں کیا اصول ہے؟ شریعت کے معاملے میں جتنا انسان پیچھے جائے گا اتنا کامیاب ہوگا، لیکن اگر اسے جنت میں جانا ہے تو خیر القرون کی طرف دیکھنا ہوگا۔ خیر القرون سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 4 زمانوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ان زمانے میں جیسے صحابہ تھے، جیسے تابعین تھے، جیسے تبع تابعین تھے، ان کی طرح ایمان مجھے اور آپ کو لانے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں محترم ناظرین، اگر میری اور آپ کی صبح شام ایسے ہی ہوتے رہے کہ صبح کا خیال نہیں، بچوں کی تربیت کا کوئی خیال نہیں، دینی دعاؤں کا کوئی خیال نہیں، صبح شام کے اذکار کا کوئی خیال نہیں، قرآن کی تعلیمات کا کوئی خیال نہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے نہیں آتی، ایسے ہی زندگی کٹتی رہی تو قیامت قریب ہو جائے گی، میں اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہمارے اوپر یہ عذابات آ جائیں گے اور آنے والی نسل بھی تباہ ہو جائے گی، میرا اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ورنہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ ہم جو ہے افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کا وہ جملہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک لمحہ دے دے، میں دنیا میں جا کر پورے نیک کام کروں گا۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، تمہیں ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا اور موت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، موت کو سامنے رکھتے ہوئے، عذابات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں بتلاؤں گا کہ اور بھی کیسے کیسے عذابات قوم میں اللہ نے دی جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئی۔ اگر اب بھی نہ سنبھلیں تو ہم اور آپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تباہیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، قوم کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔